اس کا مقام بڑھے، اس کی شان بڑھے۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوق کمزور ہیں ان کمزور مخلوقات کے اللہ تعالیٰ نے حقوق بیان کیے اور ان کے معاملات میں اپنے قانون کو بیان کیا کہ میرا قانون ان کے بارے میں کتنا حساس ہے۔ مثال کے طور پر دیکھ لیجئے، کوئی شخص معاشی لحاظ سے کمزور ہے، پراگندہ بال ہیں، بکھرے ہوئے بال ہیں، گرد آلود چہرہ ہے، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، لوگ اس کی کوئی حیثیت نہیں سمجھتے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایسے شخص کو ہلکا نہ سمجھنا۔ رب اشعث اغبر لو اقسم علی اللہ لبرہ، فرمایا کئی دفعہ گرد آلود چہرے والے، بکھرے ہوئے بالوں والے، پھٹے پرانے کپڑوں والے اللہ کے دربار میں وہ حیثیت رکھتے ہیں کہ اگر کسی بات پر قسم اٹھا دیں تو رب ان کی قسم کو جھوٹا نہیں ہونے دے گا، اپنی تقدیر کو بدل دے گا۔ اصل وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قوت دینا چاہتا ہے۔ دوسری طرف آ جائیے، عورت ذات ہے، کمزور ہے، لوگوں کی نگاہوں میں انتہائی کمزور ہے کہ اس کے ساتھ کسی نے زیادتی کر بھی لی، یہ کون سا بدلہ لے لے گی؟ تو اللہ کریم جل شانہ نے عورت کے بھی حقوق کو بیان فرمایا اور اس کے معاملے میں اپنی رضا اور ناراضگی کو بھی بیان فرمایا۔ اسی طرح والدین بڑھاپے کی عمر میں پہنچ گئے، اب وہ کمزور ہیں، لیکن اللہ کریم نے ان کے بھی حقوق کو بیان فرمایا اور اس کی رضا میں اپنی رضا کو بیان کیا، ان کی ناراضگی میں اپنی ناراضگی کو بیان کیا۔ تو پتہ چلا جو جتنا کمزور ہوگا لوگوں کی نگاہوں میں، اللہ کی نگاہ میں وہ اتنا قوی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے اتنے سخت قانون، سخت میں اس لیے کہہ رہا ہوں مطلب سزا کے لحاظ سے، حساسیت کے لحاظ سے اتنے زیادہ حساس ہوں گے کہ فوراً اللہ کے قانون حرکت میں آ جائیں گے اس کے معاملے میں۔ انہی کمزوروں میں سے ایک کمزور یتیم بھی ہے۔ کیوں؟ ظاہری بات ہے کہ وہ بچہ، وہ بچی جو نابالغ ہیں اور سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا، اب لوگوں کی نگاہ میں وہ بالکل کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ کیوں؟ کیونکہ کسی کو مارو، کسی کو تکلیف دو، کسی کی عزت کو اچھالو تو بدلہ لینے کے لیے عموماً والد ہی میدان میں اترتا ہے۔ اور میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا تھا نا، بھائی بھائیاں دے درد ونڈاواں تے بھائی بھائیاں دیاں باواں، باپ سراں دے تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں۔ باپ سروں کے تاج ہیں، تو اگر باپ چلا جائے خدا نخواستہ کسی کا تو بچہ بالکل کمزور ہے، اس کی معاشری لحاظ سے کوئی حیثیت نہیں، لوگ اس کو بالکل ہلکا سمجھتے ہیں کہ اس کا بدلہ کس نے لینا ہے، اس کے معاملات کس نے آ کے پوچھنے ہیں، اس کے ساتھ جو مرضی کر لو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کمزور کو بھی اکیلا نہیں چھوڑا۔ قرآن کے اندر متعدد مقام پر اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے حقوق کو بیان فرمایا اور اس کے معاملے میں، یتیم کے معاملے میں بالخصوص اللہ نے اپنا جو قانون بیان کیا وہ ایسا حساس ہے کہ یتیم ذرا سا راضی ہو گیا ادھر سے مالک بھی راضی ہو جائے گا۔ تو یتیم کی آنکھ سے اگر خدا نخواستہ ہماری وجہ سے آنسو بہہ گیا تو ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ اگر یتیم روئے تو اس کی آنکھ سے گرنے والا آنسو ہماری نگاہوں میں نیچے زمین پہ گر رہا ہوتا ہے، فرمایا اس کا آنسو اللہ کے دست قدرت پہ گرتا ہے۔ رب پوچھتا ہے کہ اس کو کس نے رلایا، کس نے اس کو اس نوبت تک پہنچایا کہ یہ رو پڑا؟ فرشتے بتاتے ہیں، پتہ تو اللہ کو بھی ہے لیکن رب پوچھتا ہے تاکہ پتہ چلے۔ تو جس وقت پتہ چلتا ہے تو پھر رب ذوالجلال جل شانہ فرماتا ہے جس نے اسے رلایا وہ قیامت کے دن روئے گا، اور جس نے اسے راضی کیا قیامت کے دن میں اس بندے کو راضی فرماؤں گا۔ اس واسطے یتیم کے معاملے میں اللہ کریم جل شانہ کا جو قانون ہے وہ اس طرح، اسی واسطے رب ذوالجلال نے سورہ دعا میں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا، الم یجدک یتیما فآویٰ۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو بھی یتیم پیدا فرمایا، فآویٰ، پھر رب نے تمہیں پناہ بخشی۔ یتیم تھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ولادت سے پہلے ہی باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، 6 سال کی مختصر سی عمر شریف تھی کہ والدہ محترمہ کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ اب علماء بیان کرتے ہیں کہ یہ وہ نبی تھے جن کے سر پہ ختم نبوت کا تاج بھی تھا۔ اللہ کریم نے ان کی تربیت ہی اس انداز میں فرمائی کہ یہ خود یتیمی کے دور سے گزریں اور ان کو پتہ ہو کہ یتیم کے لیے کیا کچھ چاہیے، اور یہ اس پریکٹیکلی دور سے جس وقت گزریں گے تو پھر اپنی زبان سے لوگوں کو بتائیں گے کہ یتیم کے کتنے حقوق ہیں۔
یتیم کے کتنے فرائض ہیں، یتیم کے لیے کتنی ذمہ داریاں تم پر عائد ہوتی ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس دور سے گزارا۔ اور ایک بات جو مفسرین نے لکھی بڑی پیاری ہے کہ رب نے مخلوق میں سے سب سے اعلیٰ مخلوق جو اللہ کی ہے، رب کے بعد جن کا سب سے بڑا مقام ہے، وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اللہ نے حضور کو یتیمی سے گزارا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے، کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے، بڑی پیاری حکمت بیان کی کہ اللہ تعالیٰ اس وجہ سے یتیم کو عزت دینا چاہتا ہے کہ یتیم معاشرے میں اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھے، وہ یہ سمجھے کہ یتیم والا لفظ ایسا ہے کہ یہ لفظ نبیوں کے نبی پر بھی بولا گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابھی اس دور سے گزرے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ وقت دیکھا۔ یہ ایک عزت بخشی اللہ کریم نے یتیم کو اس واسطے اپنے پیارے محبوب کو بھی اس مقام سے گزارا تاکہ میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام سے گزرے ہوئے ہوں، تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حقوق بھی اچھی طرح بیان فرمائیں گے۔ تو اللہ کریم نے بھی اپنے محبوب کے ساتھ جو رویہ رکھا وہ یہی تھا کہ جس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی فوت ہوئے، اپنی والدہ محترمہ کی شکم اطہر میں تھے، سرکار نے ابھی ولادت پانی تھی، تو عرشوں پہ فرشتوں کے اندر بات چیت شروع ہو گئی۔ یہ تو وہ ہستی تھی جس کے لیے رب نے کائنات کو بنایا، یہ تو وہ ذات تھی جس کے لیے یہ جہان سجایا گیا، یہ تو وہ محبوب ہیں جن کے رب نے نبیوں کا سردار بنانا ہے، ان پہ ختم نبوت ہونی ہے، نبوت کا دروازہ بند ہونا ہے۔ لیکن ہوا کیا کہ فرشتے کہنے لگے کہ ان کے باپ بھی ان کے پیدا ہونے سے پہلے چلے گئے، اب ان کا کیا بنے گا، ان کے حالات کیا ہوں گے۔ فرشتوں کی یہ باتیں سن کر میرے رب نے فرمایا فرشتوں چپ ہو جاؤ، تم اس معاملے میں نہ پڑو۔ کیوں کہ باپ اگرچہ اپنے بچے کی کفالت کرتا ہے، میرے محبوب کو اکیلا نہ سمجھنا، میں خود اپنے محبوب کی کفالت فرماؤں گا۔ علم یجد کا یتیمن فآوا، فرمایا اے محبوب آپ یتیم تھے تو رب نے آپ کو پناہ بخشی۔ زمانے میں جن کے باپ نہ ہو ان کی تربیت میں کمی رہ جاتی ہے، کمزوری رہ جاتی ہے، لوگ ان کے کردار پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں اور کبھی کبھی بجا اٹھاتے ہیں کہ ان کا کردار ہوتا ہی ایسے ہے کہ ان کی تربیت نہیں ہو سکی۔ اللہ نے اس دور سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو گزارا کہ آپ کے والد گرامی بھی نہیں ہے، والدہ بھی نہیں ہے، اب جن کی تربیت کرنے والا کوئی نہ ہو، ان کے کردار پہ انگلیاں اٹھتی ہیں، لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ لیکن سرکار نے یہ یتیمی والی زندگی گزاری، 40 سال کے بعد جب اعلان نبوت کیا اور باقاعدہ چیلنج کے ساتھ لوگوں کو کہا کہ اگر میرے کردار پر پچھلی زندگی میں کسی کو شک ہے تو وہ بولے، وہ بتائے کہ میرے کردار میں کوئی جھوٹ ہے، کوئی نقص ہے، کوئی عیب ہے تو وہ بولے۔ جو لوگ کلمہ نہیں پڑھتے تھے وہ بھی یہ کہتے تھے کہ آپ کا کلمہ تو نہیں پڑھتے لیکن 40 سالہ زندگی میں آپ کے کردار میں ہمیں جھوٹ نظر نہیں آتا، کوئی نقص نظر نہیں آتا، کوئی عیب نظر نہیں آتا۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت پھر کس نے کی؟ وہ رب ذوالجلال نے کی کہ رب نے فرمایا میں ہی اپنے محبوب کو سنبھالوں گا۔ تو بہرحال پھر اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر دنیا میں یتیموں کے حقوق کو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اور یتیموں کے حقوق میں سے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے پہلے حق سن لیجئے، میں اس کی پھر فضیلت عرض کروں گا کہ یتیم جس وقت کوئی محلے میں، معاشرے میں، برادری میں، رشتہ داروں میں ہو جائے تو ہر شخص کی یہ ذمہ داری ہے کہ کوشش کرے کہ یتیم کی کفالت میں اپنے ذمے لیتا ہوں، مطلب اس کا خرچ، اس کی جو ہے رہائش، اس کے کھانے پینے کے معاملات، جوتی کپڑا، یہ میں اپنے ذمے لیتا ہوں، کفالت اپنے ذمے لے، یتیم کا کفیل بنے، یہ پہلا حق ہے، اور ہر شخص کو چاہیے کہ یہ کوشش کرے کیونکہ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دو انگلیاں جوڑ کے فرمایا آنا وکافل الیتیم کہاتین یوم القیامہ، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت کے دن اس طرح جنت میں اکٹھے ہوں گے۔ اب یہ دو انگلیاں جدا نہیں، تو فرمایا جنت میں کفیل، یتیم کا کفیل میرے ساتھ جنت میں اس طرح ہوگا۔ اب سرکار تو جنت سے دور رہیں گے نہیں، جنت میں رہیں گے، تو یتیم کی کفالت کرنے والا بھی جنت میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے گا۔ دوسرے نمبر پر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین عطا فرمایا اس میں یہ ہے کہ یتیم جس وقت
دنیا سے اس کا والد فوت ہو گیا، اب والد کی وراثت کا جو مال ہے وہ یتیم کا ہے، اس کا مالک وہ یتیم بچے ہیں۔ اب وہ یتیم بچوں کا جو مال ہے، اکثر اوقات عموماً یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، رشتہ دار اس مال کو نہ کھا پی جاتے ہیں، حالانکہ وہ مال ان یتیموں کا ہے۔ جس وقت تک یتیم اجازت نہ دے اس وقت تک اس مال کو کھانا ناجائز اور حرام ہے۔ ان کے مرے ہوئے باپ کے ایصال ثواب پر کیا جانے والا خرچ اگر برادری اپنی جیب سے نہیں کر سکتی تو ان یتیموں کے مال سے نہ خرچ کرے، کیونکہ اس کے مالک وہ یتیم ہے، اور پھر وقت وہ یتیم اجازت دینے کے بھی اہل نہیں، کیونکہ وہ بھی نابالغ ہے۔ اس واسطے اس مال کو ہاتھ لگانا، اس مال کو استعمال کرنا، اس مال کو کھانا یہ جائز اور ٹھیک نہیں ہے، خود کوئی دوسرا بندہ کھا جائے، ہڑپ کر جائے۔ اللہ کریم نے اس حوالے سے ارشاد فرمایا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، فرمایا جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ مال کھا رہے ہیں، فرمایا وہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ یہ آگ ہے جہنم کی، بروز قیامت یہ ان کے بدن کو جلا دے گی۔ اس واسطے یتیموں کا مال اپنے کھانے میں، اپنے پیٹ میں ڈالنے کی بجائے انہیں یتیموں پہ خرچ کیا جائے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترا تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جانا، تمہارا نہیں ہو اس بچے کا ہے، اس کے قریب بھی نہ جانا، ہاں اچھے طریقے سے جاؤ۔ یہ دو آیتیں جب اتری نا تو اس زمانے میں صحابہ کا آخرت پہ ایمان اور یقین بڑا پختہ تھا، لوگوں میں یتیم کی کفالت تو کی فضیلت تھی، ثواب کا کام تھا، لیکن مال کے معاملے میں اتنا احتیاط کرتے کہ گھر میں سالن بھی دو پکنے شروع ہو گئے، ایک یتیم کے لیے ایک گھر والوں کے لیے۔ اب یتیم کے مال سے پکا ہوا جو کھانا ہوتا تھا وہ اگر بچ بھی جاتا تو یہ گھر والے اس کھانے کو ہاتھ تک بھی نہ لگاتے، حتیٰ کہ خراب ہو جاتا، یہ نقصان ہو جاتا تو وہ ڈر کر کے اللہ نے فرمایا کہ وہ پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں، وہ اس سے ایک لقمہ بھی نہ لیتے۔ یہ دو معاملات جس وقت پیش آئے، ایک تو مشقت کہ ڈبل ہانڈی پکتی، دوسرا یتیم کا مال ضائع ہو رہا ہے، کیا کہ یتیم کی پکی ہوئی ہانڈی اگر بچ جاتی تو دوسرا کوئی نہ کھاتا تو وہ ضائع ہو جاتا۔ تو یہ مسئلہ حضور کے دربار میں پیش ہوا کہ صحابہ تو اتنی گریز کر رہے ہیں اس مال کے قریب جانے سے۔ اب یہ مسئلہ حضور سے پوچھا گیا تو سورہ بقرہ میں اللہ نے پھر اس مسئلے کو اور انداز میں بھی بیان کیا، فرمایا یسألونک عن الیتامی قل اصلاح لہم خیر، فرمایا یتیموں کا مسئلہ پوچھتے ہیں تو فرمایا اللہ صرف یہ چاہتا ہے کہ یتیموں کا بھلا ہو، بس کوئی بھی معاملہ ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، اللہ یتیموں کی بھلائی چاہتا ہے۔ فَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، فرمایا ان کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کے خرچ کرو، مطلب ہانڈی اکٹھی بنا لو، ایک ہی بنا لو، لیکن اس میں یتیم کے اوپر زیادتی نہ ہو، یہ نہ ہو کہ دو بچے یتیموں کے ہیں اور چار بچے تمہارے ہیں تو ہانڈی پکے تو آدھا اس میں سے خرچ تم لے لو اور آدھا اپنا لگاؤ، فرمایا نہیں، مطلب اچھے طریقے سے جتنا ان کا بنتا ہے اتنا لے کر خرچ کرو۔ تو فرمایا فَإِخْوَانُكُمْ، وہ کوئی دوسری مخلوق نہیں کہ تمہارے بھائی ہیں۔ اللہ کریم ان کے معاملے میں تم سے نہیں پوچھے گا کہ تم نے اکٹھی ہانڈی کیوں پکائی، فرمایا ملا کے خرچ کر سکتے ہو۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، فرمایا رب کو پتہ ہے کون سا بندہ مال اکٹھا کر رہا ہے یتیم کے ساتھ ہڑپ کرنے کے لیے اور کون سا بندہ بہتری کے لیے مال کو اکٹھا کر رہا ہے۔ فرمایا ضائع ہونے سے بچانے کے لیے اگر اپنے ساتھ ملا لو تو اس میں کوئی حرج نہیں اور نہ ہی کوئی نقصان ہے۔ واللہ یعلم المفسد من المصلح ولو شاء اللہ لأعنتکم، فرمایا اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ضرور مشقت میں ڈالتا، تمہیں اوکھا کر دیتا، لیکن رب چاہتا نہیں۔ اگر اللہ چاہتا تو آرڈر یہی دیتا کہ یتیم کے لیے الگ ہانڈی ہو، تمہاری الگ ہانڈی ہو، لیکن رب نے ایسا نہیں کہا، بلکہ فرمایا کہ ٹھیک ہے تم اس کی ہانڈی، اس کا سالن، اس کا مال اپنے مال سے ملا سکتے ہو، لیکن نقصان یتیم کا نہیں کرنا اور یتیم کے مال کو ہڑپ کرنے کی طرف نہیں جانا۔ اللہ کریم جل شانہ نے یہ حکم ارشاد فرمایا، اور آگے کیا فرمایا کہ وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی کہ جس وقت غطفان کا ایک شخص تھا، اس کے پاس یتیم کا مال تھا۔ اب یتیم کا مال تھا، بہتر ہوتا ہے جائیدادوں کے مالک بن جاتے ہیں،
جو کفیل بنا اس کا مال تھوڑا بہتر نہیں تھا، وہ ناقص تھا۔ ہوا یوں کہ وہ یتیم کا مال نہ اپنے ملک میں لینا چاہتا تھا، اپنا ناقص مال چلو بھائی یتیم کے سپرد کر دیا جائے۔ اب ظاہری بات ہے ایک مارکیٹ جگہ پر 2 مرلے ہوں اور ایک عام جگہ پہ 2 مرلے ہوں، تو مارکیٹ والے جو 2 مرلے ہیں وہ زیادہ قیمتی ہیں، اگرچہ تناسب میں دونوں برابر ہیں کہ وہ بھی 2 مرلے ہیں وہ بھی 2 مرلے ہیں، تو اس طرح وہ لے کر دوسرے دے دینا کہ یتیم کا کون ولی وارث ہے، کون پوچھ گچھ کرے گا۔ تو اللہ کریم جل شانہ نے اس وقت فوراً آیت اتاری، فرمایا وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، کمزور کو اچھے مال کے ساتھ تبدیل نہ کر لینا کہ تم اس کا اچھا مال لے کر اسے ناقص مال دے دو، یہ یتیم کے ساتھ زیادتی بنے گی۔ جو یتیم کا ہے وہی یتیم تک پہنچاؤ اور یتیم کا نقصان نہ کرو۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، فرمایا ان کے مال کو کھانا نہیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس واسطے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، کسی یتیم کے ساتھ اس کے حق تلفی نہیں کرنی۔ اور آگے سنیے، سمجھانے میں رب نے بڑا کمال کر دیا، قدرت والا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی سمجھا بھی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو اس بات پر متنبہ کیا کہ تم یتیم کے معاملے میں آج ہلکا ذہن رکھتے ہو، فرمایا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ، فرمایا اگر یہی معاملہ تیرے ساتھ پیش آ جاتا، اب یہ دیکھو رب کے سمجھانے کا انداز، کسی کے یتیم بچوں کے حق کھانے والے اگر یہی معاملہ تیرے ساتھ پیش آ جاتا، تو دنیا سے جانے لگتا اور پیچھے بچے ہوتے تیرے کمزور، تجھے ڈر نہ ہوتا کہ ان کا کوئی حق نہ کھا جائے، ان کی کوئی جائیداد نہ کھا جائے، ان کا ولی وارث ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کر جائے؟ فرمایا تجھے ڈر لگتا، خافوا علیہم، تم ان کے معاملے میں ڈرتے۔ فرمایا جیسے تیرے بچے ہیں یہ بھی تو کسی کے بچے ہیں، لہذا ان کے معاملے میں خدا کا خوف کر، خدا سے ڈر کہ اگر تیرے بچوں پر یہی وقت آ جاتا تو پھر تجھے تو یہ چنتا ہوتی، فکر ہوتی کہ کاش ان کے معاملات کو سنوار لیتا، سنبھال لیتا، لیکن ان کے معاملے میں تو کیوں کمزوری اختیار کر رہا ہے؟ اس واسطے رب ذوالجلال نے فرمایا فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، فرمایا رب سے ڈرنا، یتیموں سے ناجائز بات بھی نہ کہنا، سخت لہجے میں یتیموں سے بات بھی نہ کہنا۔ آگے دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک اور جگہ پہ سورہ ماعون کے اندر کمال کر دیا رب تعالیٰ نے یتیم کے معاملات کو بیان کرنے کے لیے، فرمایا أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، فرمایا میرے بندو تم نے کسی کافر کو کبھی دیکھا، دین کو جھٹلانے والا دیکھا کہ جو دین کا انکار کرتا ہے؟ اب یہ اللہ کے سمجھانے کا پھر ایک اچھا سا انداز ہے کہ لوگوں سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہو دیکھا تم نے کبھی ایسا شخص جو اللہ کے دین کا منکر ہو، قیامت کے دن کا منکر ہو، بے ایمان ہو، کافر ہو، کبھی دیکھا؟ اب انسان ظاہری بات ہے یہ کہے گا مولا تو ہی بتا، تو اگلی آیت میں اللہ نے خود بتایا، فرمایا الذی فذلک الذی یدعو الیتیم، فرمایا میں بتاتا ہوں میرے دین کا منکر وہ شخص ہے جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے۔ اب یہ بہت بڑی بات ہے، ایک ہے جس پہ آج کا مفتی فتویٰ دے اس کے کفر کا کہ یہ بے دین شخص ہے، یہ کافر ہے، یہ بے ایمان ہے، مفتی کے فتوے میں غلطی ہو سکتی ہے، یہ فتویٰ یہ آرڈر ہے رب ذوالجلال کی طرف سے، فرمایا جو یتیموں کو دھکا دیتا ہے وہ دراصل آخرت کا منکر ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس کو پتا ہے کہ دنیا میں تو اس کی پوچھ گچھ کرنے والا ہے کوئی نہیں، اور اگر اس کا پکا یقین ہوتا آخرت پر کہ وہ سمجھتا کہ رب نے اس کا بدلہ لینا ہے، وہ کبھی یتیم کے ساتھ ناجائز سلوک نہ کرتا۔ فرمایا یہ شخص کو دیکھ لو جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، یہ دراصل اندر اندر سے دین کا منکر ہے، اللہ کی یوم جزا کا منکر ہے، قیامت کے دن کا منکر ہے، کہ اگر اس کا نظریہ ہوتا کہ اللہ پوچھے گا تو یہ کبھی یتیم کے ساتھ ناروا سلوک نہیں کرتا۔ یہی فرق ہے مومن اور کافر کا کہ کافر ظاہر سے ڈرتا ہے اور مومن اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے ڈرتا ہے، اللہ کی بے نیازی سے ڈرتا ہے۔ مومن سمجھتا ہے کہ اس کا اگرچہ کوئی بھی نہیں ہے لیکن اس کا رب تو ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس کا حال کو بیان کر دیا کہ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُو الْيَتِيمَ، فرمایا یہ وہ شخص ہے جو یتیموں کو دھکے دینے والا ہے۔ سورہ فجر کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ استعمال فرمایا کَلَّا بَل لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ، فرمایا
میں کبھی کسی کا رزق تنگ کرتا ہوں، کسی کو کشادہ دیتا ہوں، جس کا تنگ کرتا ہوں وہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے مجھے اہانت میں رکھا۔ فرمایا نہیں، ایسی بات نہیں، اصل بات یہ ہے کہ وہ لوگ ایسے ہیں کہ جو یتیم کی عزت نہیں کرتے تو اللہ کے دربار میں وہ اپنی عزت کھو بیٹھتے ہیں۔ اب یتیم کی عزت کے چند معنی بیان کیے تفسیر ماتریدی کے اندر، امام ابو منصور ماتریدی نے، وہ سنیے۔ پہلا انہوں نے یہ کہا کہ یحفظ علیہ مالہ، کہ اس کے مال کی حفاظت کرنا، یہ یتیم کی عزت کرنا، کہ اس کا جتنا مال ہے اس کو ضائع ہونے سے بچائے۔ ایک ہے اس کے مال کی حفاظت، ایک ہے اس کی اپنی جان کی حفاظت، یتیم کی اپنی جان کی حفاظت۔ یتیم کی اپنی جان کی حفاظت یہ ہے کہ یتیم کی اچھی تربیت کرے۔ کل کوئی شخص یتیم کی ذات پر انگلی نہ اٹھائے کہ یہ بد کردار ہے، یہ برا ہے، معاذ اللہ یہ غلط ہے۔ اس واسطے پہلا حق یہ ہے یتیم کا کہ یتیم کے مال کی حفاظت کرے، دوسرا یتیم کی ذات کی بھی حفاظت کرے، اس کی اچھی تربیت کرے تاکہ کل وہ اللہ کے دربار میں لوگوں کے سامنے جس وقت اس دنیا میں پیش ہو تو وہ معزز ہو، لوگ اسے برا بھلا نہ کہیں۔ اور دوسری چیز جو یتیم کے لیے ہے کہ اس کا کفیل جو بنا اسے دین کا، شریعت کا علم سکھائے۔ دین شریعت کے علم سیکھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ اللہ کے نزدیک بھی عزت والا ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کی نزدیک بھی وہ معزز ہو جائے گا۔ اور تیسرا یہ ہے کہ یتیم کا مال یتیم پر ہی خرچ کرے، اپنے اوپر نہیں، یتیم پر ہی خرچ کرے۔ کتنا خرچ کرے؟ جتنی یتیم کو ضرورت ہے وہ یتیم پر ہی خرچ کرے۔ یتیم پر خرچ کرے گا تو اللہ کریم اس کے بدلے میں اسے اچھا مال عطا فرمائے گا۔ اپنی جیب سے کرے تو یہ تو وارے نہارے نا، یہ تو خوش بخت شخص کی علامت ہوگی، لیکن اگر اسی کا مال اسی پہ خرچ کرے تو دھیان سے خرچ کرے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا جس نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل بڑا سخت ہے۔ اب یہ حدیث غور سے سننا، یہ وظیفہ بتا رہے ہیں پیروں کے پیر اور نبیوں کے نبی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ بڑا کامل وظیفہ ہے۔ ظاہری بات ہے ہم پیروں کے وظیفوں پہ عمل کرتے ہیں، یہ تو بہت بڑے پیر ہیں، بلکہ نبیوں کے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک شخص یہ شکایت لے کے آتا ہے، یا رسول اللہ میرا دل سخت بڑا ہے، مطلب احساس نہیں ہوتا دل میں، کبھی کسی کے بارے میں دل جھکتا نہیں ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دل کی سختی کا علاج بتائیے۔ اب کوئی گولی نہیں حضور نے بیان کی، کوئی شربت نہیں بیان کیا، کوئی معجون نہیں ارشاد فرمائی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور پھر مزے کی بات ہے اس نے ایک چیز کا سوال کیا، مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے دوہری چیزیں عطا فرما دی۔ اب اس کا سوال کیا تھا کہ دل سخت ہے یا رسول اللہ، دل میں نرمی نہیں ہے، میں دل کا نرم نہیں ہوں، کوئی علاج بتائیے۔ سرکار نے فرمایا اتحب ان یلین قلبک وتدرک حاجتک، فرمایا تجھے پسند ہے کہ تیرا دل نرم ہو جائے اور اللہ تیری ہر مراد کو پورا کرے۔ اب یہ وظیفہ کتنا اعلیٰ ہے، دل بھی نرم ہو اور اللہ ہر مراد ہر حاجت کو پورا کرے، وظیفہ حضور نے بتایا۔ فرمایا پہلی بات ہے ارحم الیتیم، یتیم ڈھونڈ کر اس پہ مہربانی کر، اور دوسری بات ارشاد فرمائی وامسح راسہ، اور کچھ نہیں نہ کر سکتا تو یتیم کے سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیر دیا کر، بس صرف سر پہ ہاتھ پھیر دیا کر، اللہ تیرا دل بھی نرم کرے گا اور تیری مرادیں بھی پوری فرمائے گا، تیری آرزویں بھی پوری ہو جائیں گی۔ اور فرمایا وَأَطْعِمْهُ مِنْ طَعَامِكَ، اگر ہو سکے تو گھر میں یتیموں کی دعوت کیا کر، یتیموں کو اپنے گھر کھانے پہ بلایا کر۔ یہ بڑی سعادت کی بات ہے، ایک ہے ان کے گھر پہنچا کے آنا، ایک ہے اپنے ساتھ دسترخوان پہ بٹھا کر یتیم کو کھانا کھلانا اور پیار سے کھانا کھلانا، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ فرمایا یہ تین کام کیے کر، اللہ تیرے دل کی سختی بھی دور فرمائے گا اور رب تعالیٰ تیری ہر مراد کو بھی پورا فرمائے گا۔ یہ ترغیب و ترہیب کی حدیث ہے، کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا بیان ہے کہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات بیان کی، فرمایا بروز حشر جس وقت اللہ جنت کا افتتاح کرے گا، اب افتتاح کس نے کرنا ہے؟ تمہارے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، جنت کا دروازہ کھولنا ہے، افتتاح وہاں سے ہوگا۔ سرکار فرماتے ہیں جس وقت میں جنت کا دروازہ کھول کے داخل ہونے لگوں گا تو ایک عورت میری سواری کی رکاب کو پکڑ لے گی، عورت سے پوچھا جائے گا، یہ مسند ابو یعلا کی روایت ہے،
کہ تیرا مسئلہ کیا ہے؟ سرکار پوچھیں گے تو اب یہاں پہ کیسے آ گئے؟ اب یہ معاملہ بہت پیارا کہ سرکار سے عورت نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہاں اس واسطے آئی کہ دنیا میں میرا خامد فوت ہو گیا تھا اور بچے میرے بالکل چھوٹے چھوٹے تھے، میں نے اپنی زندگی میں محنت کی، مشقت کی، تکلیفیں اٹھائیں، اور یا رسول اللہ میں یتیم بچوں کو پالنے والی ماں ہوں، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی ہوں کہ میرا اجر کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلے جنت میں میں داخل ہوں گا اور اپنے ساتھ اس کفالت کرنے والی ماں کو لے کر داخل ہوں گا۔ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے اس خاتون کے لیے کہ خدا نخواستہ جس کا خاوند اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے اور دنیا سے چلا گیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے یہ عزت بخشی کہ سب سے پہلے جب جنت میں سرکار داخل ہوں گے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وہ بھی جنت میں داخل ہو جائے گی۔ تو یہ معاملات یتیم کے ہیں۔ معاشرے میں، محلے میں، برادری میں، رشتہ داروں میں اگر یتیم ملتا ہے، کہیں پہ نظر آتا ہے، کہیں پہ بھی ہمیں نظر آتا ہے تو اپنے لیے یہ سعادت سمجھ کر اس کی خدمت کیا کرو، اس کے ساتھ بھلائی کیا کرو، اس کے ساتھ اچھائی کیا کرو۔ حدیث پاک میں اور کچھ نہ ہو اسے پیارا کہہ کر، بیٹا کہہ کر، محبت بھرے لہجے سے بھی بلا لیا کرو تو اللہ راضی ہو جائے گا۔ رب کے نزدیک گھروں میں سے سب سے بہترین گھر بھی وہ ہے، سرکار نے فرمایا کہ جس گھر میں یتیم ہو اور گھر والے یتیم کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، فرمایا سب سے بہترین گھر وہی ہے جس میں اللہ نے یتیم کو بھی رکھا اور ان کو یتیم کے ساتھ پیار کی توفیق بھی بخشی۔ اور رب کے نزدیک بدترین ہے وہ گھر جس گھر میں یتیم ہو اور گھر والے یتیم کے ساتھ ناروا سلوک کریں۔ تو اس واسطے جس مقام پر بھی ہمیں ایسے لوگ ملیں، یہ چلتی پھرتی جنت ہوتی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پہ کرم کیا ہوتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ پیار کر کے اپنی آخرت کو سنوار سکتے ہیں، اپنی آخرت کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ ذرا سی شفقت کرنے سے ہمارا کچھ نہیں جائے گا لیکن آخرت میں ہمارا بڑا کچھ بن جائے گا۔ یتیم کے ساتھ حسن سلوک میں اگر سر پھیرنے پہ رب اجر دیتا ہے تو ہلکی پھلکی اس کی خدمت کرنے سے بھی رب اجر ضرور عطا فرمائے گا، اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اجر ضرور فرمائے گا۔ اور بڑی سخت وعید ہے کہ یتیم کا مال جائیداد کچھ بھی ہو اس کو کبھی اس نگاہ سے نہ دیکھنا کہ میں ہڑپ کر جاؤں گا، نہیں، وہ نہیں پوچھے گا، اس کی بیچاری ماں نہیں پوچھ سکے گی لیکن رب ضرور پوچھے گا۔ لہٰذا اس معاملے میں خاصی احتیاط کی جائے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔